آج ہم سننے والوں کی ملاقات فلم سٹار بہار سے کروا رہے ہیں۔ بہار، جن کا اصلی نام کشور سلطانہ ہے، لاہور میں پیدا ہوئی اور وہیں تعلیم و تربیت پائی۔ ان کی سب سے پہلی پنجابی فلم چند ماہی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک کتنی ہی فلموں میں ہیروئن کے کردار ادا کر چکی ہیں۔ ان کی آنے والی فلموں میں سحر ہونے تک، ٹیڈی بوائے، شرارت، اپنا دامن اپنے آنسو، آزاد اور وارث شاہ قابل ذکر ہیں۔ ایس ایم سلیم فلم سٹار بہار سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ مس بہار اکثر فلم سٹار جو ہیں اپنے خاص فلمی نام اختیار کر لیتی ہیں، کیا اس سے ان کی مقبولیت پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ لیکن میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتی کہ فلم سٹار کو نام ضرور بدلنا چاہیے، لیکن اب کیونکہ میرا نام بھی بدلا ہوا ہے، آپ سوچیں گے کہ میں نے کیوں بدلا، تو میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں۔ جن دنوں میں نے فلم انڈسٹری میں آئی تھی، پاشا صاحب نے مجھے کہا کہ اپنا نام چینج کرو۔ میں نے ان سے کہا کہ بھی اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، جس پہ انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا کہ کیونکہ یہاں پہ آج کل ایک ڈانسر ہیں کشور سلطانہ، وہ چند ایک فلموں میں کام کر رہی ہیں، اس لیے نیسیسری ہے کہ تمہارا نام چینج کیا جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید وہی لڑکی ہے جو ڈانس کرتی ہے، وہ ہیروئن کے طور پہ آ رہی ہے۔ اس لیے مجھے اپنا نام چینج کرنا پڑا، بہار رکھ لیا گیا۔ جی، اس لیے میں نے اپنا نام بہار یہ رکھا۔ قسم کی آسانی ہو گئی ہوگی اپنی فلم میں آپ کا نام کہنے میں کہ ہماری فلم میں بہار آ گئی ہے۔ بس اس وجہ سے، باقی میرا خیال ہے کہ نام اگر نہ بھی چینج کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کر بھی لیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے آرٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ نام راس نہیں آیا۔ جی ہاں، ہمارے چند ایک آرٹسٹ یہ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں نے کیا بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر مس کافرہ تھیں، انہوں نے پہلے اپنا نام کافرہ رکھا، پھر انہوں نے سوچا کہ شاید مجھے یہ نام راس نہیں آیا، اس لیے میں اسٹیبلش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اپنا نام ہما کر لیا۔ اسی طرح دو ایک آرٹسٹ اور ہیں۔ مس بہار، مجھے یہاں یہ دریافت کرنا تھا کہ آپ کو اس نام سے، جس کی وجہ سے آپ اتنی شہرت پا چکی ہیں، زیادہ محبت ہے یا اپنے اس نام سے جو آپ کے والدین نے رکھا تھا؟ دیکھیے، یہ تو اب مجھے خود لوگوں سے پوچھنا ہے کہ مجھے وہ میرے بہار کے نام سے مجھے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا کشور کے نام سے، لیکن جہاں تک میں نے فیل کیا ہے، کیونکہ اسٹوڈیو میں زیادہ تر لوگ مجھے کشور کے نام سے ہی بلاتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں میرا کشور نام زیادہ پاپولر ہے۔ بعض ایک دفعہ تو میں نے سوچا بھی ہے کہ اپنا نام پھر سے کشور کر لوں، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ 7 سال بہار ہونے کے بعد اب پھر کشور ہونا، لوگ سمجھیں گے کہ خزاں آ گئی ہے۔ مشکل ہے واقعی۔ اچھا مس بہار، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایسے ہی اگر فلمی دنیا سے آپ کا تعلق بالکل باقی نہ رہے تو آپ کیا کرنا پسند کریں گی؟ دیکھیے، جب کہ میرا خیال ہی نہیں ہے کہ فلم انڈسٹری سے میرا تعلق نہ ہو، میں تو سوچتی ہوں جب تک میں ہوں، زندہ ہوں، فلم انڈسٹری میں رہوں۔ لیکن اگر کبھی چھوڑ بھی دیا تو ہمارے ملک میں کچھ ایسے ہے کہ ہم زیادہ تر گھر کی لائف پسند کرتے ہیں، تو یا پھر یہی ہے کہ میں فلم انڈسٹری چھوڑ کے ابراڈ چلی جاؤں، وہاں پہ کوئی نوکری ووکری کر لوں تو زیادہ اچھا ہے۔ کس قسم کی نوکری کرنا آپ پسند کریں گی؟ یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے، حالات جیسے ہوں اس قسم کی انسان نوکری بھی کر سکتا ہے۔ اب فرض کیجئے میں فورن چلی جاتی ہوں تو وہاں جا کے کیسی نوکری میں کرتی ہوں یا کیسا کام مجھے ملتا ہے، یہ تو وہیں جا کے میں بتا سکتی ہوں۔ مس بہار، آپ نے ایک مصرع سنا ہوگا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ جی، اس مصرے کا حقیقت سے کہاں تک تعلق ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتی ہوں جی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ ہیں، بعض وقت ہمارا دل نہیں بھی کرتا ہے کسی سے بات کرنے کو، رونے کو دل کرتا ہے لیکن ہنسنا پڑتا ہے۔ بعض وقت دل کرتا ہے کہ ہنسیں لیکن ہمیں لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ روئیں۔ تو اس قسم کی ایسی چند ایک باتیں ہو جاتی ہیں کہ خام خواہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس میں یہی ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اس پہ آ ہی جاتی ہے یہ بات۔ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات آپ کا جی چاہتا ہے کہ روئیں،
جی اگر مناسب خیال کریں تو ایک ایسا لمحہ آپ بتائیں گے؟ اب دیکھیے نا، بعض وقت ہم لوگ اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کہیں باہر جائیں یا کسی سے بات بھی کریں، لیکن اسٹوڈیو جا کے ہر ایک سے ہنس کے بات کرنی پڑتی ہے، ہنس کے کام کرنا پڑتا ہے، دنیا کو خوش کرنا پڑتا ہے. تو بتائیے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ صحیح ہے. بات نکل آئی ہے زندہ دلی کی، تو آپ بتائیے کہ آپ کو ریکارڈ کون سا پسند ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے سکیں. دیکھیے ابھی کچھ دن ہوئے میں نے آپ کے یہاں سے ایک ریکارڈ سنا تھا مہدی حسن کا. کون سا؟ فیض احمد فیض کی ایک غزل تھی، وہ گلوں میں رنگ بھرے. جی جی جی، بارے میں. ہاں 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 وہی. وہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے. ہاں تو وہ آپ اگر سنوا دیں تو بہت اچھی بات ہے. ضرور ضرور. یہ لیجئے ریکارڈ سنیے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی کے گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے مقام فیض کوئی راہ میں جچا نہیں مقام فیض کوئی
راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، چلے بھی کے گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ بالکل خاموش چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہی ہیں آپ غالباً۔ جی نہیں، ایسی ذرا سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ابھی شوٹنگ پہ جانا ہے، یہاں کا کام ہے ابھی، تو یہ سوچ رہی تھی میں کہ ہم لوگوں کی لائف کیا ہے، ہر وقت شوٹنگ شوٹنگ شوٹنگ، کہیں باہر جانے کو دل کرتا ہے، ٹائم نہیں ملتا، بعض وقت اچھی پکچر کوئی لگی ہوتی ہے نہیں دیکھ سکتے، تو یہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کی لائف ہے، کبھی تو ہم اپنے آپ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی اپنی زندگی ہے۔ ایک نیک مشورہ میں آپ کو دوں اگر آپ اجازت دیں۔ ضرور ضرور۔ اتنا مت سوچیے، ورنہ آپ فلم میں جب آپ کام کریں گے اور کیریکٹر پلے کریں گی تو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے آپ کے پاس کم وقت رہے گا۔ نہیں جی، یہ تو ایک عادت ہو چکی ہے، فرق نہیں پڑتا، جتنا مرضی سوچے، وہاں جا کے یہ پتا ہے کہ کام کرنا ہے، اس لیے سب سوچیں گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں جب اسٹوڈیو جاتے ہیں۔ تو سنا ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے قداور فیمیل آرٹسٹ ہیں، تو اس خصوصیت سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ یا خدا نہ کرے کہ نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں مجھے فائدہ بھی پہنچا ہے اور نقصان بھی۔ فائدہ اس طرح پہنچا ہے کہ جب بھی فائدہ پہنچا ہے مجھے گھر میں پہنچا ہے، وہ اس طرح کہ ایک تو مجھے سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی، جب بھی کوئی بلب وغیرہ اتارنا پڑتا ہے تو آئی کین ایزیلی، اور اسٹوڈیو میں اس لیے ڈیفیکلٹی پڑتی ہے کہ بیچارے ہمارے ساتھ جو بھی کام کرتا ہے، ہیرو ہو یا کوئی لڑکی ہو، تو ان کو پاؤں کے نیچے اینٹیں رکھنی پڑتی ہیں۔ بعض وقت لائٹس کی ہائٹ ختم ہو جاتی ہے لیکن میری ہائٹ ختم نہیں ہوتی۔ یہ بھی لائٹس ہوتی ہیں؟ ہاں جی، ان کی ہائٹ ختم ہو جاتی ہے، میں بیچاری ویسی کی ویسی ہوں۔ واقعی ہائسنس بلب بنانے والوں کی جانب سے ان کا یہ تحفہ قبول فرمائیے۔ اس میں ان کے کچھ بلبس ہیں، جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انہیں بھی فکس کرنے میں آپ کو تکلیف ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا مس بہار، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی اور شاید آپ کو یہاں سے شوٹنگ میں جانا ہے، اس لیے میں اور وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ میں سب سننے والوں کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ پرفیکٹلی آلرائٹ۔